الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعبد الله على حرف وقال تعالى في موضع آخر ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله واللہ رؤوف بالعباد صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ کا کلام بے مثال ہے، لاجواب ہے، لاثانی ہے، کیونکہ وہ ایسی ذات کا کلام ہے جو لاثانی ہے، بے نیاز ہے۔ ایسی ذات کا کلام ہے جو عالم الغیب ہے، جس کے لیے ماضی، حال، مستقبل سب برابر ہے۔ وہ جیسے ماضی کو جانتا ہے ایسے ہی مستقبل کو بھی جانتا ہے۔ انسان صرف ان چیزوں کو جانتا ہے جو اس کو پیش آ چکی یا پیش آ رہی ہے۔ آئندہ چل کر کیا ہونے والا ہے انسان کے بس میں نہیں۔ میری موت بالکل سامنے کھڑی ہوئی ہے، انسان کی طاقت سے باہر ہے اس بات کا پتہ لگانا۔ مجھے کون سی بیماری لاحق ہو سکتی ہے، انسان کے بس سے باہر ہے یہ بات کہ اس کا پتہ لگائے کہ مستقبل میں یہ بیماری لاحق ہوگی، جس کے نتیجے میں لقمہ اجل بننا پڑے گا، موت کا شکار ہونا پڑے گا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے کہ جس کے لیے ماضی اور جس کے لیے مستقبل سب برابر ہے۔ حضرت آدم کا زمانہ بھی اس کے علم میں، حضرت نوح کا زمانہ بھی اس کے علم میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی اس کے علم میں، اور قیامت تک آخری انسان جو اس دنیا میں آنے والا ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے۔ وہ کون ہوگا، کہاں آئے گا، کس طرح آئے گا، یہ تمام تر چیزیں اللہ کے علم میں ہے۔ اسی لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں، اگر تمہیں دنیا سے باخبر ہونا ہے تو تم قرآن پڑھو۔ یہ بات آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ دین سے باخبر ہونا ہے تو قرآن پڑھو، لیکن یہ بات ممکن ہے کہ آج ہی سنی کہ اگر دنیا سے باخبر ہونا ہو، دنیا کا پتہ لگانا ہو تو قرآن پڑھو۔ قرآن خبریں دیتا ہے، قرآن بتاتا ہے کہ جب یہ حالت پیدا ہو جائے تو کون کون سی مصیبتوں کا شکار ہونا پڑ جاتا ہے۔ قرآن تمام چیزوں کا نقشہ کھینچتا ہے، قرآن انسانوں کے نقشے کھینچتا ہے، انسانوں کی حالتوں کو بتاتا ہے، انسانوں کے کردار، انسانوں کے اخلاق اور ان کی جماعت اور ان کے نظریے کو بیان کرتا ہے۔ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے۔ بعض لوگ وہ ہیں جو دین کے سلسلے میں ایسے ہیں جیسا کہ کنارے پر کھڑے ہوئے ہوں۔ کنارے پر کھڑے ہونے والے شخص کا کوئی اعتبار نہیں، کب وہ باہر چلا جائے، کب اندر آ جائے۔ تو اسی طرح دین کے سلسلے میں بعض لوگ وہ ہیں جو کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور اس خیال میں ہے کہ ان کو کوئی خیر پہنچے تو اسلام کا دامن مضبوطی سے پکڑ لیں، اور جب ان پر کوئی مصیبت آن پڑے، کوئی امتحان آ جائے، کوئی دشواری آ جائے تو پھر بھاگ پڑے۔ یعنی مذہب اسلام کو قبول کرنا اس لیے کہ مذہب اسلام کے قبول میں ان کا مفاد وابستہ ہے۔
اگر کسی وجہ سے مفاد وابستہ نہ ہو، لالے پڑ جائیں، بھوک سے مر جائے، غموں کا شکار ہونا پڑے، اپنے بچوں کو قربان کرنا پڑے، نہ ایسے مذہب کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ فقیری آ جائے گی، تنگ دستی آ جائے گی۔ اسی طرح بعض مسلمانوں کا یہی خیال ہے کہ وہ مذہب اسلام سے ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مفاد جب تک ہے تو مذہب اسلام کا دامن مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں، جہاں مصیبتیں آئی تو وہیں زبان پر نہ جانے کون کون سے الفاظ آ جاتے ہیں اور انسان اسلام سے باہر نکل جاتا ہے۔ تو دونوں طرح کے انسان اس دنیا میں موجود ہے، اس طرح کے انسان بھی دنیا میں موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نقشہ کھینچتے ہیں۔ بعض وہ بھی ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا ہے، اللہ کی مرضی کے حوالے کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ سودا سستا سمجھا کہ اپنے آپ کو بیچ کر، اپنی مرضیات کو قربان کر کے، اپنی مرضیات کو اللہ کی مرضیات میں سمو دینا اور اپنی مرضیات کو اللہ کی مرضیات میں داخل کر دینا، قربان کر دینا، یہ سودا سستا ہے، اس پر جنت ملنے والی ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک لوگوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے، اور اس چیز کے بدلے بیچ دیا ہے کہ ان کو اس بیچنے کے بدلے میں جنت ملنے والی ہے۔ تو دونوں طرح کے انسان دنیا میں پائے جاتے ہیں، پائے جاتے رہیں گے۔ قرآن پاک نے نقشہ کھینچ کر بتلا دیا۔ تو قرآن عالم الغیب، علام الغیوب کی کتاب ہے، یہ اسی طرح کی باتیں بتلاتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ قرآن کریم سے ہمارا تعلق ایسا نہیں ہے جیسا ایک مسلمان کا، ایک ایمان والے کا، ایک قرآن پر ایمان رکھنے والے کا تعلق ہونا چاہیے۔ اسی لیے آج مسلمان ذلت و پستی کے عمیق غار میں گرا جا رہا ہے، دھکے دیے جا رہے ہیں، اس لیے کہ قرآن سے دور ہو گیا تو دنیا بھی دور ہو گئی، دین بھی اس سے دور ہو گیا۔ علامہ اقبال شاعر اسلام ہے، بہت بڑے شاعر ہیں، کہتے ہیں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے ہیں تاریخ قرآن ہو کر۔ مسلمانوں نے قرآن جب جب چھوڑا ہے، ذلت و پستی مقدر ہو کر رہی ہے۔ تو قرآن نقشہ کھینچ رہا ہے کہ دونوں طرح کے انسان دنیا میں موجود ہیں۔ وہ بھی ہیں جنہوں نے سودا سستا سمجھا اور اپنے آپ کو ہی بیچ دیا، اللہ کو بیچ دیا، اللہ نے ان کو خرید لیا۔ اب وہ اپنی مرضی سے نہیں چلیں گے، اب وہ اللہ کی مرضی کے مطابق چلیں گے۔ اللہ کو بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مرضی سے اب وہ نہیں چلیں گے بلکہ رب کی مرضی سے چلیں گے۔ اور دوستو اسی میں کامیابی ہے۔ انسان اپنی مرضی سے نہیں آیا ہے، انسان اپنی مرضی سے نہیں جائے گا۔ درمیان کا یہ راستہ ہے، بڑا مختصر سا راستہ ہے، امتحان کا راستہ ہے۔ اس میں انسان کو موقع دے دیا گیا، اب جیسے چاہو ویسے کرو، لیکن آخر میں بھی ہماری ہی مرضی چلنے والی ہے۔ اے انسان تو کتنی اپنی مرضی چلائے گا؟ جب موت آئے گی تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب پیغام آ جائے گا موت کا تو ایک گھڑی آگے نہیں ہوگی، ایک گھڑی پیچھے نہیں ہوگی۔ وقت مقررہ پر موت آنے والی ہے، موت کو ٹالا نہیں جا سکتا ہے۔ بڑے بڑے اطباء، بڑے بڑے حکماء دنیا میں آئے اور چلے گئے، لیکن موت کا علاج کسی کے پاس نہیں تھا۔
بڑے بڑے امراض اور بڑی بڑی بیماریوں کی دوا دے کر چلے گئے، لیکن دوائے موت ان کے پاس نہیں تھی۔ دوائے قلب تھی، دوائے نزلہ تھی، اور دوائے خسرہ تھی۔ غرض یہ کہ ہر امراض کا علاج کیا ہے، لیکن موت کے مرض کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو قرآن نے اسی کو کہا ہے، اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آیا، اپنی مرضی سے دنیا سے نہیں جائے گا۔ بیچ کا یہ جو لمحہ ہے، بیچ کا جو یہ وقت ہے، اگر اللہ کی یاد میں اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے گا جو شخص، تو گویا کہ اس نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے، ربا کے حوالے کر دیا ہے، اس نے اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا ہے۔ تو اللہ ایسے بندے کی تعریف کر رہا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ اللہ فرما رہا ہے وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ بندوں پر بہت ہی مہربان ہے کوئی اپنے آپ کو بیچنے والا؟ کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے گنہگار بندوں کو؟ قُلْ يَا عِبَادِي، کہہ دیجئے میرے بندوں سے۔ اللہ آپ کے کون سے بندے؟ آپ کے بندے تو ہر طرح کے بندے ہیں۔ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کر لی ہے، گناہ کر کر کے، اپنی منمانی زندگی گزار کر، شیطان چاہی زندگی گزار کر۔ الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے وہ بندے، میں ان بندوں کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے اپنے ان بندوں کی بڑی فکر ہے، اپنے گنہگار بندوں کی اللہ کو کتنی فکر ہے۔ علی انفسہم، اے میرے نبی، اے میرے پیارے محمد، آپ ان گنہگار بندوں کو بشارت دے دیجئے جو ہمت ہار چکے ہیں، ٹوٹ گئے ہیں گناہ کرتے کرتے، نفس و شیطان نے ان کو مار دیا ہے، کچل دیا ہے، اور یوں کہہ دیا ہے کتنا گناہ کرتا رہتا ہے، اس کے دربار میں جاتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ نے فرمایا ہے میرے ان بندوں کو کہہ دو شرم آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بندے ہیں، میرے بندے ہیں، میں جانوں اور میرا کام جانے، میں کروں گا ان کو معاف۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ارے کوئی معاف کروانے والا بندہ ہونا تو چاہیے۔ اللہ فرما رہا ہے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ہو سکتا ہے اتنا بڑا کوئی رحیم، ہو سکتا ہے اتنا بڑا کوئی کریم، ہو سکتا ہے اتنا بڑا کوئی داتا، جتنا بڑا داتا، جتنا بڑا رحمان، جتنا بڑا رحیم میرا اور آپ کا اللہ ہے، ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کچھ بندے ہمارے وہ بھی ہیں جنہوں نے اپنی مرضیات کو فنا کر دیا ہے، اور یہ کہہ دیا ہے ہم چلیں گے اللہ کی مرضی میں، مصیبت آئے تب ہمارا اللہ خالق ہے، اور خوشیاں آئے تب بھی اسی کو مانیں گے، غمی آئے تب بھی اسی کو مانیں گے، اگر حالات کیسے بھی ہو جائے سازگار ہو تب اس کو مانیں گے، اور اگر حالات ہمارے موافق نہ ہو تب بھی اسی کو مانیں گے۔ یہی اسلام ہے۔ بس وقت ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ انہی باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ارے بدلنے کی اپنے آپ کو کوشش کریں گے یا نہیں؟